ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے بھی میرا ہمیشہ سے یہی خیال تھا، لیکن اس سفر کے بعد تو کامل یقین دل میں اس بات کا گڑ گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ آپ کی جماعت ہے۔ اس سے بڑا معجزہ دنیا میں کوئی دنیا کی طاقت دکھا نہیں سکتی، کوئی آسمانی طاقت کہلانے والی طاقت بھی نہیں دکھا سکتی۔ جب تک خدا سے کسی کا گہرا تعلق نہ ہو وہ ایسی جماعت پیدا نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا میں ساری جماعت ایک ہی رنگ میں رنگین ہے، اور ان سے مل کر رنگ اور نسل کے احساسات یوں مٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ جغرافیائی تفریقیں اور حدیں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ ساری دنیا میں اگر کوئی ایک قوم ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے۔ نہ رنگ، نہ نسل، نہ زبان، نہ جغرافیائی حدود، کوئی چیز بھی جماعت احمدیہ کو ایک دوسرے سے فرق نہیں کر سکتی، ایک دوسرے سے تفریق نہیں کر سکتی۔ یعنی جماعت احمدیہ میں ایک حصے کی دوسرے سے تفریق نہیں کر سکتی۔ اور جاپان جب میں گیا تو وہاں ایک سوال کے دوران میں نے ان سے کہا کہ میرا تو یہ احساس ہے، اور یہ احساس ذاتی مشاہدے پر مبنی ہے، کہ میں ایک ملک سے نکالا گیا ہوں لیکن دیگر 119 ممالک میرے گھر بن گئے ہیں۔ کیونکہ جس ملک میں جاتا ہوں صرف ایک گھر نہیں بلکہ بعض دفعہ سینکڑوں اور ہزاروں گھر اپنے گھر لگتے ہیں، اور کبھی بھی زبان رستے میں حائل نہیں ہوئی، کبھی بھی رنگ و نسل رستے میں حائل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیے۔ اور یہ صرف میرا احساس نہیں، یہ ساری جماعت کا یہی احساس ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ دنیا بٹی ہوئی ہے مختلف نفرتوں میں، مختلف حدود میں، اور 100 قسم کی تفریقیں ہیں جو انسان کو انسان سے الگ کر رہی ہیں۔ ان سب کو یکسر ملیا میٹ کر کے، ان کے وجود کو مٹاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ایک جماعت جو بنا دیا ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں کے سمندر کا ایک قطرہ ہے، اور اسی کا فیض ہے۔ بس جماعت احمدیہ کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت خود جماعت احمدیہ ہے۔ اور اس پر مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ شعر یاد آیا یہ سوچتے ہوئے، اور تب میں نے محسوس کیا کہ آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی جب آپ نے یہ شعر کہا تھا کہ اگر خواہی دلیلی عاشق اشباش، محمد ہست برہان محمد۔ کہ اے خواہش مند، محبت کے خواہش مند، اے سوچنے والے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے لائق ہیں کہ نہیں، اگر کوئی دلیل چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کو دیکھو، وہی اپنی دلیل آپ ہیں، دیکھو اور عاشق ہو جاؤ، اس کے سوا اور کوئی منزل راہ میں نہیں ہے۔ بس میں نے جب غور کیا جماعت کی محبت میں، جماعت کے متعلق، اور اسے ایک معجزہ سمجھا، اور میں جب اس نتیجے تک پہنچا کہ جماعت احمدیہ خود اپنی صداقت کی دلیل ہے، تو میرا ذہن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذہن اور آپ کے دل کی طرف منتقل ہوا، اور میں نے سوچا کہ کس گہری صداقت کے ساتھ آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور عشق کو دیکھا ہے، اور کس طرح اپنے دل میں اس کو محسوس کیا ہے۔ اس کے بغیر یہ شعر ممکن نہیں تھا۔ اس دورے میں جب ہم جاتے تھے تو جماعت کی بے ساختہ محبت مجھے ہمارے سفروں کو مغلوب کر دیتی تھی، اور ہم نے محسوس کیا کہ اس خصوصیت کے ساتھ اس غموں کے دور میں جماعت احمدیہ میں ہر جگہ غیر معمولی اخلاص پیدا ہوا ہے، اور قربانی کی روح پہلے سے بہت بڑھ چکی ہے، کوئی اس کی نسبت ہی نہیں رہی۔ میں نے 1983 میں بھی سفر کیا تھا، اس وقت بھی جماعت احمدیہ کو بہت مخلص پایا، کوئی شک ہی نہیں، بڑی محبت کرنے والی تھی۔ لیکن اب کے جو حالات دیکھے ہیں وہ اس سے مختلف ہیں۔ اس دوران جماعت ایک جگہ کھڑی نہیں رہی بلکہ مسلسل سفر کرتی رہی ہے ساتھ ساتھ، اور پیچھے نہیں رہی۔ اس وقت مجھے حضرت مسیح موعود کی وہ رویا یاد آئی
جب آپ نے رویا میں دیکھا تھا کہ وہ دوڑ رہے ہیں اور جماعت پیچھے رہ گئی ہے، مجھے احساس ہوا کہ یا تو میری رفتار کم ہے یا پھر جماعت کی رفتار بہت بڑھ گئی ہے، اور اس دفعہ یقیناً میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جماعت نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا اور میری رفتار کے ساتھ ساتھ بھاگی ہے اور قدم سے قدم ملا کے آگے بڑھی ہے، اور کسی جگہ مجھے یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہوں۔ یہ وہ معجزہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو آگے بڑھتے بڑھتے اب اپنی تکمیل کے مراحل تک پہنچ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بات یقینی ہے کہ جماعت احمدیہ عالمی غلبے کے لیے تیار کھڑی ہے، اور ایک نیا سورج طلوع ہو رہا ہے جو سارے عالم کے افق سے ابھر رہا ہے۔ ایک نئے قسم کا کرۂ نور ہے جو ابھر کر اس تمام عالم پر اپنی روشنی پھینکے گا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اس پورے عالم کو بھر دے گا۔ یہ یقین لے کر میں اس سفر سے لوٹا ہوں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی دن بدن حالات تیزی کے ساتھ اس امید کی تعبیر کی طرف بڑھیں گے اور اس یقین کی تعبیر کی طرف بڑھیں گے۔ سفر کے دوران جہاں جماعت نے محبت سے، اخلاص سے خوش آمدید کہا، وہاں الوداع کے مناظر بھی بڑے تکلیف دہ تھے، لیکن جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے تو یہ تکلیف لمبے عرصے تک محسوس ہوتی ہوگی، لیکن ہم ایک تکلیف سے دوسری خوشی میں منتقل ہو رہے تھے۔ ایک طرف جدائی کا احساس تھا تو دوسری طرف وہ جماعت جو منتظر ہوتی تھی، اس کے ولولے، اس کے جذبے کو دیکھ کر، اس کی محبت کو دیکھ کر وہ پہلا غم مٹ کر ایک دوسری خوشی میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ مسلسل یہ عرصہ اسی طرح گزرا، اور جب بھی یہ واقعہ ہوتا تھا مجھے پچھلی جماعت یاد آتی تھی اور ان کی محبت اور ان کی تکلیف کے احساس سے ان کے لیے خاص طور پر دعا کی تحریک پیدا ہوتی تھی۔ بس آپ بھی ان سب جماعتوں کو جو اس سفر میں خوشیاں بھی محسوس کرتی رہیں اور للہ محبت میں تکلیف بھی محسوس کرتی رہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر باوجود اس کے کہ ان سے جدائی اپنی جگہ تکلیف دہ تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب کہ پاکستان کے مخدوش حالات کی وجہ سے واپس آنے کو دل بہت تیزی سے چاہنے لگا، بہت شدت سے چاہنے لگا، کیونکہ یہاں جو احساس ہے واسطے اور رابطے کا، یہ سفر کے دوران کسی بھی ملک میں ہو ویسا نہیں رہتا، اور جب پریشانی کے حالات ہوں تو دل چاہتا ہے کہ انسان ایسے مرکز کی طرف لوٹے جہاں فوری روابط ہوں اور ہر وقت کی خبریں تازہ تازہ مل سکیں، اور جو انسدادی کارروائی یا جو کسی قسم کی اصلاحی کارروائی کرنے کی توفیق ہے وہ اختیار کی جا سکے۔ تو یہ جب احساس زیادہ بڑھا تو اس وقت مجھے ایک دفعہ 1955-56 کا انگلستان کا زمانہ یاد آ گیا۔ ان دنوں میں یہاں ایک انگریزی گانے کا بہت رواج تھا جسے بنانا بوٹ سانگ کہا جاتا تھا۔ یہ مغربی اس میں وسطی امریکہ میں بنانا بوٹ سانگ مشہور ایک گانا ہے جسے خاص ان کے اپنے تلفظ میں پڑھا جاتا ہے۔ وہ گانا ان دنوں میں اتنا مشہور تھا کہ گلی گلی میں اس کی آوازیں آتی تھیں، بلکہ سیر و تفریح کے لیے جاؤ تو لوگوں نے اپنے کیسٹ پلیئرز کے اوپر، کیسٹ پلیئرز تو غالباً نہیں تھے ان دنوں میں، لیکن جو بھی تھا ٹیپ ریکارڈر وغیرہ اس کے اوپر لگائے ہوتے تھے، شور پڑا ہوتا تھا، اور وہ گانا یہ تھا، اس کے ایک دو صرف مجھے یاد ہیں کہ کم مسٹر ٹیلی مین ٹیلی می بنانا، یہ ان کا تلفظ میں ہے، ٹیلی مین کو ٹیلمن کہہ کے پڑھتے تھے، کم مسٹر ٹیلی مین ٹیلی می بنانا، ڈے لائٹ کم اینڈ آئی وانٹ ٹو گو ہوم۔ ٹیلی کرنا دراصل کسی چیز کو قسطوں پر فروخت کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی تاجر اپنا مال تھوڑا سا کسی کو دے دے اور کہے کہ کما کر ہفتہ وار یا ماہانہ
مجھے اس کی قیمت ادا کرو، تو اس کو ٹیلی کرنا کہتے ہیں، اور ٹیلی کا ایک حسابی لفظ بھی ہے، یہ وہ یہاں وہ معنی نہیں ہے۔ اور پھر وہ جب وہ خریدتا ہے تو اس وقت پیسے نہیں دیتا، جب وہ کماتا ہے تو پھر دیتا ہے۔ تو غالباً وہاں رواج یہ تھا ویسٹ انڈیز میں کہ کیلوں کے مالک مزدوروں کو بلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تم جتنے کیلے توڑے جاتے ہیں توڑ لو، اور پھر ان کا نکلتے وقت ٹیلی مین کو حساب دو اور جاؤ بیچو اور پھر کما کر اس کے پیسے واپس کرو۔ تو یہ کام غالباً رات کو ہوتا تھا، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ او ٹیلی مین آؤ اور میرا حساب کر لو، کیونکہ رات گزر چکی ہے، صبح طلوع ہو رہی ہے اور اب میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ یہ احساس میرے لیے اور بہت سے احساسات کو پیدا کرنے کا موجب بن گیا۔ میں نے سوچا کہ میں تو گھر جانا چاہتا ہوں، لیکن بہت سے اسیران راہ مولا ہیں، وہ بھی گھر جانا چاہتے۔ میرا سفر تو تھوڑا ہے اور ان کو مدتیں گزر گئیں، وہ خدا کی راہ میں قید ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سے ایسے ہیں جو ان آسمانی ابتلاؤں میں اور زمینی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو وہ جو میرا دل کا شوق تھا کہ صبح ہو گئی، آؤ اب واپس چلیں، وہ ان کے لیے دعاؤں میں بدل گیا۔ میں نے کہا اے خدا ان کی بھی صبح کر، ان کی راتیں بھی لمبی ہو گئی ہیں، کیونکہ جب تک ان کی صبح نہ آئے ہمارے لیے بھی کوئی صبح طلوع نہیں ہو سکتی۔ ایک غیر مسلم مصنف نے جماعت احمدیہ کے حالات کے متعلق اور عقائد کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ ضیاء الحق کے ظالمانہ آرڈیننس کے ذریعے، جس میں اس نے علماء کے شدید ترین مخالف مطالبات میں سے اکثر قبول کر لیے، ایک احمدی کی روزمرہ کی زندگی جرم بن چکی ہے۔ مجھے خیال آیا کہ اس کی نظر تو صرف ظاہر پہ وہاں جا کے ٹھہری ہے، اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس واقعہ سے دنیا بھر کے احمدیوں کی زندگی جرم بن چکی ہے، کیونکہ وہ معصوم پاکستان میں بسنے والے جن کی زندگی وہاں کے قانون نے جرم بنا دی ہے، پاکستان سے باہر بسنے والے احمدی اپنی آزادی کو جرم سمجھنے لگے ہیں۔ ان کی روزمرہ کی زندگی ایک اور قسم کا جرم بن گئی، نہایت درجہ عذاب میں اور تکلیف میں دن گزارتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بھائیوں کے دکھ سے الگ زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ ایک ملک میں ایک ظلم ہوا اور ساری دنیا کی جماعتوں میں ان کی زندگی کی طرح ان کی اپنی زندگیاں بھی جرم بن گئی۔ یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے، یہ بھی ایک صداقت کا عظیم الشان نشان ہے۔ آج کی مادہ پرستی کے دور میں، آج کے نفسہ نفسی کے عالم میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک ایسی جماعت پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک ملک کا دکھ 120 ممالک میں محسوس کیا جائے، اور ہر ایک اپنے بھائی کے دل کا دکھ اپنے دل کا دکھ بنا لے، اور اس کی آزادی سے محرومی اس کی اپنی زندگی کی آزادیوں سے محرومی بن جائے۔ بس اس خیال کے آتے ہوئے میرا اپنا خیال کہ میں جلدی واپس جاؤں وہ سب غائب ہو گیا، اور ساری توجہ اپنے ان معصوم بھائیوں کی طرف منتقل ہو گئی۔ بس میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، یہ سال خاص سال ہے، ابتلاؤں کا بھی خاص سال ہے، اور انشاءاللہ خدا کی طرف سے جزاؤں کا بھی خاص سال بننے والا ہے۔ اس کی رحمتیں اور برکتیں اگر آپ صبر سے کام لیں اور خدا کی رضا پر راضی رہیں اور شکوہ زبان پہ نہ لائیں اور دل میں بھی پیدا نہ ہونے دیں، تو اس کی جزائیں اور اس کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ 100 سال تک آگے آنے والی دنیا آپ کے صبر کے پھل کھائے گی۔ ہمت سے اس پہ قائم رہیں اور خدا کی رضا پر ہمیشہ نظر رکھیں، اور خدا کی رضا پر نظر رکھتے ہوئے اپنے دل کے دکھوں کو خدا کی رضا کی خاطر نظر انداز کرتے چلے جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔